مفتی اے ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، جو ادھر ادھر کا وظیفہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے۔ تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلیے ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، اور ہم جو لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اللہ پر ایمان اور یقین ہمارا کمزور ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کو، یقین کو مضبوط کر دے گا۔ روم کا بادشاہ قیصر، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے اپنے سر کے درد کے بارے میں بتایا، اور کوئی حل پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ جاتا ہی نہیں ہے، بہت علاج کرا لیا، کوئی علاج بتا دیں، کوئی حل بتا دیں تاکہ میرا سر کا جو درد ہے وہ دور ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس اپنی ایک ٹوپی بھیجی، اور لکھا کہ اس ٹوپی کو سر پہ رکھا کرو، سر کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ جب وہ ٹوپی قیصر کے پاس پہنچی، روم کا جو بادشاہ تھا، تو اس نے وہ ٹوپی اپنے سر پر رکھی۔ جب وہ ٹوپی اس نے اپنے سر پر رکھی تو اس کا درد جو ہے وہ دھیرے دھیرے جاتا رہا۔ ایک دن اس نے وہ ٹوپی اتاری تو سر کا درد واپس آنے لگا۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ جب میں ٹوپی لگا لیتا ہوں تو میرے سر پر جب تک ٹوپی رہتی ہے سر کا درد نہیں رہتا، سر کا درد جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب میں ٹوپی ہٹا لیتا ہوں تو یہ سر کا درد دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اور اس تعجب کے عالم میں اس نے یہ سوچا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا ہے کیا کہ جب یہ ٹوپی رکھ لیتا ہوں میں تو سر کا درد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ٹوپی اتار کے رکھ دیتا ہوں تو سر کا درد واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ٹوپی کو اتارا اور ٹوپی کے اندر ٹوپی کو چیر دیا، ٹوپی کو پھاڑا کہ آخر دیکھوں تو صحیح اس کے اندر آخر کون سی چیز ہے۔ تو اس نے اس کے اندر ایک رقیہ پایا، ایک پرچہ پایا، جس پر پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ بات جب روم کے بادشاہ نے دیکھی اور وہ پرچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ وہ کہنے لگا کہ دین اسلام کس قدر معزز ہے، دین اسلام کس قدر خوبصورت ہے، اس کی ایک آیت بھی باعث شفا ہے تو پورا دین باعث نجات کیوں نہیں ہوگا، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کے اندر کس درجے کی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، روحانی بیماریوں کی شفا، جسمانی بیماریوں کی شفا۔ کیونکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط کراتا ہے۔ قرآن کریم دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، قرآن کریم ہماری پرابلم کا سولوشن ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو روم کا بادشاہ ہے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا زبردست فائدے علماء اکرام نے لکھے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدوں کے بارے میں۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ آج کیا ہے کہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے کوئی کام نہیں شروع کرتے، اور قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں۔ صرف بسم اللہ پڑھ کر اگر ہم اپنے کاموں کو شروع کرنے کی عادت بنا لینا تو بہت بڑا فائدہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن جو اصل چیز ہے اس سے ہم دور ہیں، اور جو نقلی چیزیں دنیا میں ہمارے سامنے لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں ان کے ہم قریب چلے جا رہے ہیں۔ جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے، مولوی، دم کرنے والے اور یہ اتارا کرنے والے اور بندشیں دور کرنے والے، ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سولوشن یہ ہے، ایک آیت کی جب اتنی تاثیر ہے تو آپ اندازہ کریں کہ پورے قرآن کریم کو جب ہم روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو کتنا زبردست فائدہ ہم دیکھیں گے۔ اسی لیے یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم دین پر عمل کریں، مضبوطی کے ساتھ عمل کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب روم کے بادشاہ کو اتنا زبردست فائدہ قرآن کی ایک آیت سے پہنچ سکتا ہے
تو کیا ہمیں نہیں پہنچ سکتا؟ بالکل پہنچے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان تو کمزور ہے، ہمارا ایمان تعویذوں پر ہے، ہمارا ایمان وہ جو بندش ہٹانے والا ہے اس کے ٹونے ٹوٹکوں پر ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتا ہے۔ مجھے امید ہے میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔